یہ چیز پڑھنے پڑھانے سے کی گئی۔ چنانچہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کا حضرت کا ارادہ ہوا، اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ایک شرط حضرت نے لگائی کہ تم میں سے ایک ایک آدمی ہمارے مدینے کے مومن ساتھیوں کو 15-15 10-10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اس کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے، ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کی کتنی توجہ کی گئی۔ قرآن مجید لکھا گیا، شروع دور کے اندر لکھا گیا، اس کو حفظ کے اندر لایا گیا۔ حدیث شریف کا پورا ریکارڈ جو ہے 7 لاکھ حدیثوں کا سنکلن کیا گیا۔ یہ لکھنے پڑھنے والی دنیا ہی کر سکتی تھی، جاہل اس کام کو کر سکتے تھے، اناڑی اس کام کو انجام لے سکتے۔ اس میں بڑا کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ عورتوں کو روزے اول سے فیمیل طبقے کو ساتھ میں لیا۔ اگر اس کو ساتھ میں نہ لیتے تو یہ دین منضبط نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارا قرآن مجید جو ساری انسانیت کی دھروہر ہے پوری مانو جاتی کے لیے، اور وہ سب حدیثیں جو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہیں، یہ سنسار کے سارے انسانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور آپ کا ایک ایک اٹھنا بیٹھنا، ناراض ہونا یا خوش ہونا، کسی کو کوئی حکم دینا، نمازیں ادا کرنا، گھریلو زندگی ادا کرنا، تعزیراتی قانون کو جاری کرنا، اور ہر طرح کی زندگی کے نقشے جو ہیں اس حدیث کے اندر منضبط ہیں۔ اس میں ناری جاتی کو بھی روزے اول سے ساتھ میں لے لیا گیا۔ ہمارے مسیح دوستوں سے معافی چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ پہلی صدی میں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے اگر عورت کو ساتھ میں لیا ہوتا تو مسیح دین کئی ٹکڑوں کے اندر بٹ نہیں سکتا تھا، اور کئی انجیلیں جو ہیں وہ وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ ایک ہی انجیل جس پر ہمارا ایمان ہے وہ باقی رہتی، جیسے آج ایک ہی قرآن مجید روئے زمین پہ آپ کو ملے گا۔ کیا کوئی کہتا کہ میرا قرآن شریف الگ ہے اور میرے مصحف میں 112 صورتیں ہیں، یا کوئی کہتا کہ 116 صورتیں ہیں؟ جو اس کی 114 صورتیں ہیں، 6237 آیتیں ہیں، وہ کڑی کوٹ ہے اپنی جگہ کے اوپر، اور روئے زمین کے اوپر اربوں ارب نسخے قرآن مجید کے موجود ہیں۔ الحمدللہ اس میں ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پڑھنے لکھنے اور یادداشت اور قرآن مجید میں اس کو داخل کیا، نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی تعلیم منضبط ہو گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں عصری تعلیم جو ہے اس میں بھی جم کرنے کے لیے اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا۔ تعلیم کی دور کے اندر بھی قرآن نے آپ کو پریرنا دی، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو گیانی ہیں، جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیاری اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا اندھے اور آنکھ والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا انما یخشى الله من عباده العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے خوف کر سکتے ہیں اور ان کا دل پگھل سکتا ہے جو عالم ہیں، جاننے والے۔ علم کے جو ذرائع ہیں، لیکھنی ہیں، کتابیں ہیں، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کبھی بھی دین اسلام اس کے اندر آڑے نہیں آیا۔ انسانی زندگی کے بندوبست کا نام دین ایمان ہے۔ وہ انسانی دنیا کو دین دینے کے لیے آیا تھا، وہ گفٹ دینے کے لیے آیا تھا، وہ ان کو صحیح سنمارگ دکھانے کے لیے آیا تھا، وہ کیسے ان کو علم سے بے بہرا کر سکتا تھا۔ اب آئیے دوسری جانب کہ زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، اس میں ایک تجارت کا ذکر میں نے کیا۔ گھنٹے سوا گھنٹے میں ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، آپ خود قرآن مجید پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ فرمایا کہ تجارت ان تراض منکم، آپسی رضامندی سے تجارت ہو۔ زبردستی کسی کے اوپر تجارت تھوپ دینا کہ میرا مال تجھے لینا ہی پڑے گا، نہیں، مال صحیح ہو، کوالٹی صحیح ہو۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کی دین ہے تاجروں کے لیے، صناعوں کے لیے، فیکٹریاں چلانے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ النا لہ الحدید، ہم نے لوہے کو داؤد کے لیے، سلیمان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ فرمایا قدس فی السرد انی بما تعملون بصیر، کہ کڑیاں جوڑنے میں اندازہ صحیح رکھنا۔ یہ کوچ اور کنٹوک اور بازو بند اور زنجیروں کے کرتے جو پرانے زمانے کی جنگوں میں کام آتے تھے، جس کو قرآن مجید نے اپنی زبان میں کہا کہ لتوں سے نہ ممبا سے آپس کے تمہارے فساد کے اندر تم کو کام دے ہوئے، ایسے زنجیروں کے کرتے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بناتے تھے، تعمیر کرتے۔ فرمایا کہ زنجیر کی ایک کڑی چھوٹی اور ایک کڑی کم زیادہ مت کر دینا، جو بھی کام کرو وہ صحیح کام کرو۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اس قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے داؤد کا ذکر کرو، ہاتھ کی کمائی کھاتا تھا۔ حدیث شریف میں بھی رسول اللہ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ کی محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ کمیونسٹوں نے کامریڈ کہا، کسی نے متر اور ساتھی کہا، محنت کش طبقے کو، کسی نے بولشوک انقلاب کے اندر کوئی لفظ دیا اس کو۔ سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاسب کو، محنت کش طبقے کو، مزدوری کرنے والوں کو۔ فرمایا تو اللہ کا حبیب ہے، تیری کمائی جو ہے سب سے زیادہ صاف ستھری اور پاک ہے۔ تجارت کی طرف رسول اللہ نے پریرنا دی، میں حدیثوں کا بھی سہارا لوں گا۔ فرمایا کہ روزی کو تلاش کرنے کے لیے منڈیوں میں جاؤ، صبح سویرے
دن نکلنے کے پہلے منڈیوں میں مال آتا ہے، جاؤ مال کو خریدو اور لوگوں تک پہنچاؤ. اب جو مال کی کوالٹی ہے وہ صحیح ہو، مال میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو. تول جو ہے وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یہ انسانیت کے نام دین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تاجر ڈنڈیاں نہ ماریں، چاہے وہ لکوڈ چیزیں ہو بیچنے کی یا کیبٹ فٹ کی ہو یا وزن کی ہو، کوئی اس کے اندر ہیرا پھیری نہیں کرے. ایک مومن کے نام نہیں، پوری انسانیت کے نام یہ پیغام ہے اور اللہ کی کتاب کی دین ہے کہ فرمایا کہ فویل للذین، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ کر کے اور تول کر کے لیتے ہیں تو بھرپور لیتے ہیں، پورا پورا. وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ تول کر کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کم کر دیتے. آج بے ایمانی اور ملاوٹ کا جو دور ہے اس میں یہ آیتیں جو ہیں ضروری ہے کہ سامنے آنی چاہیے کہ انسانیت کی دین ہے. فرمایا انسانیت کے لیے ایک دین ہے. فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ذرا اس کا واز تو دیکھیے، اس کے انداز دیکھیے کہ کم تولنے والے کو اور ڈنڈی مارنے والے کو یہ کہا کہ کیا تیرا یہ خیال نہیں ہے کہ تیرا مردہ قبر سے اٹھے گا ایک دن؟ ابھی دونوں لوگوں کے مال کے اندر تو نے جو قطر بیوند کی ہے اس دن کیا دے کر کے چھوٹے گا؟ اس لیے آج دے کر کے چھوٹ جا. تو آج دے کر کے چھوٹ جا کہ جس کا مال ہوگا اس کو جو خریدار ہے اس کو میں مال پورا دوں گا، اس کو کوالٹی جو ہے اس میں پوری رعایت رکھوں گا. ادھار کے مال لین دین فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ابھی جو آپ کے پاس لکھا پڑھی اور سب شہادتیں اور گواہیاں اور عدالتیں چل رہی ہیں، یہ دین ہے قرآن مجید کی. اگر قرآن مجید نہ اترتا تو آدھی انسانیت شیطان کے ہتھے چڑھ جاتی. فرمایا کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، ادھار کا معاملہ کرو مدت کا تو لکھ لو، اس کو لکھ لو. اور فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، تم میں سے جو لکھنے والا ہو وہ املا کرنے والا جو ہے وہ صحیح انصاف سے لکھے. فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بھی کر لو. کوئی ادھار کا لین دین اور لمبے ڈاکومنٹ چل رہے ہیں، 10 سال کی کوئی لکھا پڑھی ہوتی، کیا کسی مذہبی کتاب میں آپ بتا سکتے ہیں؟ میں صاف طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ مذہب کا لفظ جو ہے وہ سنکچت ہے، وہ سیمت ہے، اس کی سرحدیں بندھی ہوئی ہے. دین جو ہے ویاپک ہے. وہ دین کہتے ہیں زندگی کے بندوبست کو، جو پوری انسانی زندگی دنیا کی اور آخرت کی اس کو گھیرے میں لیے ہوئے اس کو دین کہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، فخر کے ساتھ نہیں کہتا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. جہاں لفظ استعمال ہوا دین کا لفظ استعمال ہوا. اور شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ آپ نے دین کا ترجمہ کیا زندگی کا بندوبست.